گواہ پیش کیجئے۔ اے محمد، اگر میں نے آپ کو یہ گھوڑا بیچا ہے تو کوئی گواہ پیش کریں، ورنہ میں نہیں مانتا۔ مدینہ کے بازار میں ایک دیہاتی کی یہ گستاخانہ آواز سن کر مجمع ساکت رہ گیا۔ سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہے، مگر اس وقت وہاں کوئی تیسرا فریق موجود نہیں تھا جو گواہی دے سکے۔ عین اسی سناٹے میں ایک شخص آگے بڑھا اور پکارا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے گھوڑا بیچا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ یہ پکارنے والے حضرت خزیمہ بن ثابت تھے۔ دیہاتی تو گواہ دیکھ کر ڈر گیا اور سودا تسلیم کر لیا، لیکن اصل کہانی موڑ اس وقت آیا جب دیہاتی وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی؟ تم تو اس وقت سودے میں موجود نہیں تھے۔ یہ وہ سوال تھا جس نے پورے مدینہ کو فرطہ حیرت میں ڈال دیا کہ ایک صحابی نے بن دیکھے گواہی کیسے دی۔ حضرت خزیمہ کا جواب سنیے۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج ہر مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی لائی ہوئی آسمانی خبروں کو بن دیکھے سچ مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ وہی حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے، تو کیا جس نبی کو ہم کائنات کے سب سے بڑے غیب پر سچ مانتے ہیں، انہیں اس معمولی گھوڑے میں سچا نہیں مانیں گے؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی اعزاز بخشا جو رہتی دنیا تک کسی اور کو نہ مل سکا۔ آپ نے فرمایا، آج سے جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے دے، وہ اکیلی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ لوگوں کو لگا کہ یہ صرف ایک اعزاز ہے، مگر اس کا اصل فائدہ برسوں بعد ہوا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کیا جا رہا تھا، تو ہر آیت کے لیے 2 گواہ ضروری تھے۔ جب سورۃ توبہ کی آخری آیات سامنے آئی تو تحریری شکل میں صرف حضرت خزیمہ کے پاس ملیں۔ قانون کے مطابق ایک اور گواہ چاہیے تھا، مگر تب صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آیا کہ خزیمہ اکیلے 2 کے برابر ہیں۔ یوں حضرت خزیمہ کی اس ڈبل پاور گواہی کی بدولت قرآن کی وہ آیات درج ہوئیں جو آج ہم تلاوت کرتے ہیں۔